نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مغمسة في سبيل الله ولا يطعون موت أن يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل ہم نے بڑی اہم آیات پڑھی تھی جس میں جو تحریک اسلامی کے کارکن ہیں، جو دعوت اسلامی کے کارکن ہیں، جو جماعت مسلمین کے کارکن ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ نہیں گئے تھے تینوں اور پھر وہ جب واپس آئے مکے کے مدینے کے اندر رہے تو ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جب وہ باہر نکلتے تھے تو اجنبی اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے کہ سارے لوگ چلے گئے ہیں، مدینہ خالی ہو گیا ہے، صرف منافقین ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں یا ہم ہیں. ان کے بڑے تذبذب میں، بڑے خوف میں، بڑی ان کی کیفیت جو ہے ایسی تھی کہ غمگین ہو رہے تھے، پچھتاوا ان کو آ رہا تھا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے پھر ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں گئے اور یہ ہم سے بڑی سخت کوتاہی ہوئی ہے. اور اس کوتاہی کا پھر وہ جو انجام ہوا وہ کل میں نے آپ سے وہ تھوڑی تفصیلات بیان کی تھی. اور آخر میں جب اس شاہ حسان کا خط جو ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا، باقی دو ساتھی جو تھے وہ تو گھروں میں بیٹھ گئے، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہ نماز پڑھتے تھے تو جیسے اپنا کو پچھڑا ہوا یا کٹا ہوا وہ بازو ہوتا ہے اس طرح ان کو چھپکے سے دیکھتے رہتے تھے. اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر آپ اپنی نظریں دوسری طرف ڈالیں. تو جب ان کی توبہ قبول ہوئی پھر اس کے بعد جو جنگ غفیر تھا مدینے کے مسلمانوں کا رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کا کہ ہر آدمی بھاگ رہا تھا کہ میں سب سے پہلے جاؤں اور کعب بن مالک کو میں جا کے مبارک دوں کہ تمہاری توبہ جو ہے قبول ہو گئی. اور
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توبہ آپ کی طرف سے قبول ہوئی ہے یا اللہ کی طرف سے قبول ہوئی ہے؟ تو آپ نے یہ آیات مبارکہ پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے جب یہ انتہا ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کی طرف پڑھتا، اللہ کی ذات کریم، ذرا ان الفاظ کے اوپر غور کرو کہ کیسے محبت کے الفاظ ہیں کہ اللہ ان کی طرف پڑھتا اور وہ اللہ کی طرف پڑھتے، کہ اللہ ان کی طرف چلے گئے کہ اب یہ تو میرے دروازے سے اٹھتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے خدا پرستی میں ان کے سینے میں کوئی بت باقی نہیں رہنے دیا تھا، اور اس کی وجہ سے صرف سینے میں ایک ہی بات تھی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، لیکن یہ خدائی ہو گئی تھی۔ لیکن درے خدا کے اوپر، درے رسول کے اوپر بیٹھے ہیں مجاور بن کے، سوالی بن کے کہ ایک دن تو ہماری توبہ قبول ہو۔ اور آخر میں یہ بڑا سخت امتحان تھا کہ بیوی کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ تو آپ نے کہا کہ طلاق دے دی جائے، کہا نہیں، اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا کہ چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ نے اپنی بیویوں کو بھی بیکے میں بھیج دیا کہ جاؤ، جب اللہ کا کوئی فیصلہ ہے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ تنہائی کے اندر بڑھاپے کا عالم ہو اور بیوی بھی جدا ہو گئی ہے، اور کھانا کیسے ہوگا، پکانا کیسے ہوگا، اور ان کو جان ان کی لبوں پہ تھی، لیکن یہی ایک صدا تھی کہ معافی مل جائے، یہاں تو معافی ہو جائے گی، اگر یہاں معافی نہ ہوئی تو بلا تو پھر قیامت کی جو رسوائی ہے سارے عالم کے سامنے وہ کون دیکھے۔ اللہ نے ان کی اس معافی کو قبول فرمایا، اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا ذکر اللہ نے اس قرآن کے اندر ان کی توبہ اور ان کی استقامت کی دیکھتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں اس کتاب کے اندر ان کا ذکر فرما دیا۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو محافظ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اس کی حفاظت میں اپنے اور تمام کتابوں کا یہ بن گیا۔ آج اللہ کی تعالیٰ کی ذات کریم میں جب وہ معاملہ ہو گیا تو پھر نئی ہدایات جاری فرمائیں، اور یہ سورہ توبہ کا آخری ایک رکوع ایک رہ گیا، بس یہ آخری، اس کے بعد ایک آخری رکوع ہے، وہ کل انشاءاللہ العزیز اس کو مکمل کر لیں گے، اللہ نے توفیق دی۔ تو اللہ نے آج فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے، جو یہاں بیٹھے ہو تو قرآن کو سنتے ہو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، تشریف لاتے ہو، اس لیے بیٹھتے ہو، وقت دیتے ہو کہ قرآن آپ کی سمجھ میں ہے۔ اللہ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے، آمنوا اتقوا اللہ، دوسرے کسی کو نہیں کہا، جو چلے گئے ہیں بازاروں کے اندر گھومنے کے لیے، جو بزنس کرنے کے لیے، ان کے لیے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے۔ جس نے سبق پڑھ یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی، جو سبق یاد کر لیتا ہے اس کے اندر فکر پیدا ہو جائے نا، فکر غم پیدا ہو جائے تو پھر اس غم کو مٹانے میں ساری زندگی لگے۔ یہ عشق جو ہے نا، یہ جو کہتے ہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ عشق کی بازی جو ہے نا، جو ہار کے بھی جیتتا ہے، اور جس کو یہ عشق ہو جاتا ہے پھر اس کی جو پرواز ہے وہ آسمانوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو کیا کرو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ، سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ کون سچے ہیں؟ مومن سچے ہیں، مومنوں کا ساتھ دو۔ ما کان لأہل المدینہ، اب یہ تعلیم کی بات ہے، بڑی سمجھنے کی، آپ کو میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس کو سمجھانے کی میں اپنی عقل کے مطابق۔ ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسہ ذلک بانہم لا یصیبهم ظمأ۔ اللہ نے یہ ایک ایسی بات جو اپنی اظہار الفت کا اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے کتنی اللہ کو محبت ہے، لیکن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ الصمد لم یلد
اللہ بے نیاز ہے. جنگ کے اندر نبی جا رہے ہیں سب کمانڈر بن کے، خندق کے اندر زخمی خود نبی ہو رہے ہیں، تبوک میں نبی جا رہے ہیں، خیبر میں نبی جا رہے ہیں، بدر میں نبی جا رہے ہیں، احد میں نبی زخمی ہو رہے ہیں. کہیں ایسا معاملہ نہیں کہ جہاں بھی غزوہ میں گئے ہیں کہ چھوٹے سریے جو ہوئے جہاں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، لیکن بڑے غزوات جو ہیں 23 سالہ زندگی کے اندر ایک دن ایسا نہیں آیا جب غزوہ نہ ہو. اور کہاں تبوک ہے، اور پھر اس کے بعد صدیق اکبر نے بھی وہ جنگ کی، عمر فاروق نے بھی جنگ کی. لیکن نبی اگر اللہ چاہتے تو اپنے نبی کو کن فیکون، دریاؤں کو اگر اللہ کہہ دے کہ کن رک جاؤ تو یکون وہ ہو جائے. جب مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو اللہ سے ڈر جا، اس نے کہا میں اللہ کا فرستادہ فرشتہ ہوں، مجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا. ایک آیت کی نصفہ عیسیٰ بن مریم، کہا مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ کیسے پاسبل، کیسے ممکن ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا اللہ جو چاہتا ہے کن، جب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. تو یہی دیکھ کے پھر یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر بھی یہ خیال ہے کہ جب بے موسم کے پھل مریم کو مل سکتے ہیں، جب دیکھا رزق کہا یہ کہاں سے آیا؟ مریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. فوری خیال ہے کہ جب بے موسم کے پھل مریم کو مل سکتے ہیں، مجھے بڑھاپے میں کیوں نہیں اولاد مل سکتی؟ تو پھر سورہ آل عمران ہم نے پڑھی ہے کہ ایک دن وہ محراب میں کھڑے اللہ کے سامنے عبادت کر رہے تھے، تو اسی وقت فرشتہ نازل ہوا، اس کو بولیا گیا کہ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں. تو کہا میں بوڑھا ہو گیا، میرا سر بھی سفید ہو گیا ہے، میری بیوی بھی ماں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہاں بھی اللہ نے یہی کہا کہ جب کن فیکون کو نشانی بتا. نشانی کیا ہے کہ تم 3 دن باوجود صحیح ہونے کے اپنی زبان سے لوگوں سے بات نہیں کر سکتے. تو پھر وہ اپنے محراب سے اپنے کام سے باہر آئے اور کہا آپ نے پڑھا سورہ مریم، مگر سورہ آل عمران آپ کو یاد ہو، اشاروں سے کہا اپنی قوم کو کہ جاؤ جا کے اللہ کا ذکر کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح شام اتنا ذکر کرو، اتنی تعریف بیان کرو، اتنی تقدیس بیان کرو کہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام یہی کام کرتے ہیں. اور پھر وہی جو ہے اس کا ایک رقاصہ کے اوپر کہنے کے اوپر کہ علیہ السلام پیغمبر کا سر کاٹ کے بادشاہ وقت نے رقاصہ کے سامنے پیش کیا. وہ بھی تو دیکھنا ہے نا قیامت کے دن، وہ بھی تو منظر پیش ہونا ہے. وہ کیسا منظر ہوگا کہ اللہ کا پیغمبر جس کا سر کاٹ دیا گیا، کیا اللہ مدد میں نہیں آیا ہوگا؟ اللہ اگر چاہتا تو سلطنت کو تباہ و برباد اسی وقت کر دیتا، تھوڑی سی بارش برساتا تھوڑے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ 2000 میری قوم کے نام، ایک زمین کے اندر فصل، کہ زمین کے اندر دسنا، اور ایک پتھروں کی بارش. یہ 2 عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرمائی، ورنہ یہ پتھروں کی بارش والا انجام جو ہے اسمبلی نے پاس کر دیا. یہ جو ابھی ہمیں تو آپ کو تو علم نہیں نا، کراس جینڈر جو ہے یہ دوسرے سے شادی اور لڑکی سے شادی، یہ وہ پاس انہوں نے کیا. اور یہ پھر اگر اللہ کی رسول کی دعا نہ ہو تو پتھر تو برسنے کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ نے ذرا طوفان دے کے ذرا نظارہ دکھایا ہے کہ تمہاری اسمبلی کے اوپر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، کسی کا قانون نہیں چلے گا اللہ کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اس کیفیت میں جب کلمہ سامنے لکھا ہوا ہے، پھر کیا کیفیت ہوگی کہ اللہ کیسے غضبناک ہو گئے، اور کیسے پھر اللہ یہ جو موجیں اٹھتی ہیں سمندر کے اندر کیا کرتی ہیں؟ اللہ کی کبریائی بھی اللہ سے اجازت طلب کرتی ہیں، اللہ اجازت دے تیرے باغیوں کو ڈبو دیں. 3 حصے سمندر ہے، 1 حصہ خشکی ہے. تو جب سمندر نکل آئے گا تو پھر کون بچے گا؟ دیکھ لیں کیسے جاگ. اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم، ہرگز
مدینے کے باشندوں کو اور گرد و نوک کے بدلیوں کو یہ ہرگز یہ بات آتا ہے کہ اللہ کا رسول تو جہاد کے لیے جا رہا ہے، تلوار باندھی ہوئے، زرہ پہنا ہوا ہے، برد پہنا ہوا ہے، اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، اور زمانہ کیا ہے کہ ایک کھجور کو 3 صحابی چوستے تھے، اتنی رزق کی کمی، دھوپ ہے، پانی کی بے شمار کمی ہے، اونٹ ذبح کر کے پانی دیا جا رہا ہے، اندازہ لگائیں کہ کیسی کہتی ہے۔ اللہ نے کہا شرم نہیں ہے، من حولہ من الارابع یتخلف عن رسول اللہ ولا یتبع، ہرگز یہ بنا تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی جان کی فکر کرنے لگے رہے۔ آج ہمیں بھی یہی حکم ہے، جب نعرہ تکبیر بلند ہو، لوگ بلائیں کہ دین کی استقامت کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، اقامت دین کرنا ہے، چلیں بازاروں میں، چلیں تبلیغ کے لیے، دیں دعوت دیں لوگوں کو، بلائیں لوگوں کو، سمجھائیں لوگوں کو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آج اللہ سے ڈر جاؤ، بیٹے کے خزانے اس کے ہیں، زمین اس کی ہے، آسمان اس کے ہیں، ستارے اس کے ہیں، چاند اس کے ہیں، سورج ٹوٹتا ہے، جب چاہے وہ برسا دے گا کچھ، تو بچ جاؤ اللہ سے۔ تو اللہ نے کہا شرم نہیں آئی کہ اللہ کا رسول پیغمبر اگر اللہ چاہتا تو نیچے پھول رکھو، جیسے آپ ننے سے تھے، میں نے کیا 2-3 دفعہ یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ بارش نہیں مکے میں ہو رہی تھی تو عبد المطلب کے پاس لوگ آئے، کہا یہ بچہ بڑا پیارا ہے، اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، ابھی اب 2 سال کے ننے بچے ہیں، اس سے دعا کرائی ہے تو بارش ہو جائے۔ آپ نے کہا یہ بچہ ہے، اس کو کیا سمجھے دعا کی، کیا آپ نے ہمارے ساتھ بھیجے، چلے اس کو لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے گئے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگایا، ہاتھ سے پکڑ کے انگلی اوپر کی، ایسے انگلی اوپر کی، کٹائے رحمت کی ایسے برسی کہ مکہ جل تھل ہو گیا، ایسی ٹھنڈی بارش کہتے ہیں کبھی آج تک بارش مکے میں نہیں دوبارہ ہوئی۔ یہ کیسی کیفیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ اللہ کا رسول، تمہیں اپنی جان کی فکر پڑی رہی اور اللہ کے رسول کی فکر نہیں کہ اللہ کا رسول سفر کے لیے نکل کے جا رہا ہے۔ ذالک بأنہم لا یصیبون، یہ کیا ہوا، گھر بیٹھ جاتے اور اس کی طرف سے کروا ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا۔ اللہ نے کہا جب اللہ کی راہ میں تم نکلو گے، ذالک بأنہم لا یصیبون ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطعون، اللہ فرماتے ہیں ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تم بھوک پیاس برداشت کرو، جسمانی مشقت کی بھی تکلیف وہ چیزیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں۔ منکرین حق تو چاہتے ہیں کہ بے حیائی ہو، بے غیرتی ہو، جوئے کھانے ہوں، اب یہ کیا ہو رہا ہے، شراب کھانے ہوں، کیا ہے یہ وقت کے جو حکمران ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ اقام الدین کریں، دین کو کریں، اسلامی سلطنتیں بنائیں، اسلامی سلطنت بنائیں، اسلامی حکومت بنائیں، اسلامی عدالت بنائیں، لیکن یہ سب کچھ اس کے خلاف، اور قصور اس نے ہمارا ہے کہ دیکھیں پوری پارٹیاں کھڑی ہیں، ایک اسلامی جماعت کا ایک آدمی کھڑا، اس کو 5,000 ووٹ ملے سر، اور کریکٹر وائز، کردار وائز سب کے سامنے سیف الملوک کھوکھر کا کردار بھی دیکھ لیں اور شبیر گجر کا کردار، اور یہاں اس کو 5,000 ووٹ، یہ پھر اللہ کا غضب نہ آئے گا تو پھر ادا تو مردی تو آپ کی ہے نا، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایسے کرو، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ دو، جو جھوٹا ہے، جو بے ایمان ہے، خائن ہے، ٹھیکیداروں سے پیسے کھاتا ہے، جمع داروں سے سگریٹ پیتا ہے، اس کے ساتھ نہ دو، جو سچا ہے اس کا ساتھ دو، جو رشوت دیتا ہے، رشوت لیتا ہے اس کا ساتھ نہ دو، جو سود کھاتا ہے، جو سود دیتا ہے اس کا ساتھ نہ دو، لیکن اس کے اوپر استقامت اختیار ہے، سچائی کا ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کیا ایمان والو جب بھی بات کرو سیدھی اور کھری اور سچی بات۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ منکرین حق جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم اٹھائیں، جن پر منکرین حق ایک آیت مکمل کرنی صرف، جب وہ اس کے راستے میں قدم اٹھائیں تو اللہ کہتے ہیں کسی دشمن سے اگر مسلمان عداوت کا حق کوئی انتقام وہ لیں اس کے بدلے میں کیا ہوگا، من عدو النیل للہ، ان کے بدلے میں ان کے حق میں ضرور عمل صالح لکھا جائے گا، لہم بہی عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق کی خدمت
ہمارا نہیں ہے۔ اب تعلیم کی بات ہے، نقطۂ تعلیم ہے، مکمل انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ جو دیہات کے اندر جو صورتحال ہے دین کی وہ بڑی دیگر دنیا میں اس کی ایک اللہ نے یہ کل حکمت بیان ہوئی ہے اس کے اگلی آیتوں میں، وہ کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو زیادہ تفصیل کا معاملہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و صحابہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ بیٹھنا قبول فرما، اللہ اس کے اندر اخلاص عطا فرما، اللہ اس کی برکت سے ہمارے سینوں میں خوشحالی عطا فرما، اللہ اس قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کانوں کی سماعت بنا، اللہ دماغ کی سوچ بنا، آنے والے مسائل سے بھی محفوظ فرما، اللہ سچائی کے اوپر استقامت عطا فرما، اللہ اتباع رسول عطا فرما، محبت عطا فرما، حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ عدل و حرام عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا جزاکم اللہ خیر۔